اب یہاں پر اس بات کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے انتظار کرو اس معاملے کا، اس چیز کا جو تم نے آگے بھیجی، وہ کون سی چیز ہے؟ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر لکھا، جو بندے نے اچھے عمل کیے، جو بندے نے برے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے یہ مت بھول کہ اگر تو برے کام کرے گا تو تیری جان چھوٹ جائے گی، اور یہ مت بھول اگر تو اچھے کام کرے گا تو تجھے اس کی جزا نہیں دی جائے گی۔ اگر اچھے عمل کرے گا اللہ فرماتا ہے جنت کی نعمتیں تجھے عطا کروں گا، اگر برے کام کرے گا اس کا بھی تجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت دور نہیں، تو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے سنائے گا۔ اقرا کتاب، اللہ فرماتا ہے پکڑ اپنے نامہ اعمال کو میدان محشر میں، پھر بندہ پڑھ کے سنائے گا۔ آج ہم مختصر سی وقت کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے ایام، اپنی زندگی کی راتیں کس طرح ہماری گزرتی ہیں، تھوڑا دیر کے لیے اس بات کے اوپر بھی ہمیں سوچ و بگار کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتا ہے انتظار کرو ان عملوں کا جو تم نے آگے کے لیے بھیج دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیوں ڈرو؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ ہے، اللہ اپنے بارے میں اپنی صفت کو بیان کر رہا ہے، بے شک جو تمہارا مالک ہے نا وہ خبیر بما تعملون، تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے۔ جو تم اچھے عمل کرتے ہو، جو تم برے کام کرتے ہو، ان کاموں کی خبر تمہارے مالک کریم کو ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے مالک کریم کو بلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میری ذات کو بلایا، میری ذات کا انکار کیا، خطائیں کی، معصیت کی، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اللہ فرماتا ہے پھر رب نے کیا کیا؟ فانساہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بھی ان بندوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم دنیا میں رہ کے اپنے مالک کریم کو چھوڑیں گے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں رہ کے میری بندگی کرتا ہے، دنیا میں رہ کے میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا چرچا کرتا ہوں۔ اگر آج کے دن اگر کوئی بندہ آج کسی رات میں بندہ مالک کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے مالک کریم کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں اس بندے کو فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کیا تو اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خون ریزیاں کرے؟ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ مفہوم ملتے ہیں جن لوگوں کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے، ان میں ایک قسم کا بندہ وہ ہے جو رب اور رب کے محبوب کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے۔ جب بندہ رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنی اوقات کو محو کر لیتا ہے، اپنی زندگی کی اوقات نبی پاک کے طرز عمل کے مطابق گزارتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، لیکن دیکھو میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کے ذکر کی محفلیں سجاتا ہے، میرے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے بندو ان لوگوں کی صف میں تم نے شامل نہیں ہونا جنہوں نے مالک کریم کو بلا دیا، جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ، پھر مالک کریم بھی اپنے ان بندوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو گمراہی والے ہیں، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کبھی بھی جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو گناہ گار ہیں، جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو نیک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اور یہ یاد رکھو جو جنت والے لوگ ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میں کامیابیاں انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہوں۔
آج کے اس پرفتن دور کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اوپر غور کریں. ہم اپنی زندگی میں رہ کے یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا صوفیہ فرماتے ہیں یہ ایک امتحان گاہ ہے. قیامت جو ہے وہ بھی ایک امتحان گاہ ہے. لیکن ہم کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے. کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں یار دنیا بھی امتحان گاہ ہے، قیامت بھی امتحان گاہ ہے. ان دونوں کے اندر نسبت کیا ہے، ان دونوں کے اندر تقابل کیا ہے. اگر ہم حضور کے دین کا علم حاصل کریں، اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کے پابند بنے، اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کے حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ نے دنیا ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی. لیکن ہم نے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیا، دنیا کے کاموں کے اندر اپنی مشغولیت کو اختیار کر لیا. اور یہ بات بڑی آسان طریقے اس بات کو سمجھاتا ہوں. اگر آج کوئی امتحان ہو نا تو امتحان کا پورا ایک نصاب ہوتا ہے. کوئی اسکول کا بچہ ہو، وہ کسی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کلاس کے اندر اس کو ایک نصاب دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں تمہارے نصاب کے اندر ہیں، ان کتابوں کے اندر سے تمہارا پیپر بنے گا. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے بھی ایک نصاب دیا ہے. اور علماء فرماتے ہیں وہ نصاب پتہ کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ. اگر ہم اس دنیا میں رہ کے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو در حقیقت ہم اپنی آخرت کے نصاب کی تیاری کر رکھیں گے. اور پھر اس دنیا کے اندر رہ کے اگر کوئی اسکول کا طالب علم ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، جو بھی اپنے پیپر کی تیاری کرتا ہے نا، تو اس پیپر کی تیاری کے لیے ایک ماہر ٹیچر، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو پورا سال اس بچے کو وہ کتاب کے اسباق پڑھاتا رہتا ہے. آخر سال کے بعد پھر اس مضمون کا پیپر ہوتا ہے. لیکن آخرت کا جو مضمون ہے، شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں، اس کے لیے ماہرین کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس امت کے علماء اور مشائخ کرام. آپ علماء کی مجلس میں جا کے حضور اسلام کی شریعت کے اسباق سیکھیں. صوفیاء مشائخ کی مجلس میں جا کے اپنی روحانی تربیت کو حاصل کریں. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نبی ہوتی ہے نا وہ اپنی وراثت کے اندر درم و دینار نہیں چھوڑتے. جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کے اندر دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یعنی ان انبیاء کے علم کے جو وارث حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء ہیں. لیکن ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے. اگر دنیا کے امتحان کے اندر کوئی بچہ کسی پیپر میں فیل بھی ہو جائے تو اسکول کا عملہ کہتا ہے یار اس بچے کی سپلی آ گئی ہے، اسے کچھ دنوں بعد پھر موقع دے دیتے ہیں کہ اپنے امتحان کی تیاری کر لے. مگر یہ یاد رکھیں جو آخرت کا امتحان ہوگا، اگر ایک مرتبہ بندہ فیل ہو گیا اسے پھر تیاری کا وقت نہیں دیا جائے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کے دن آقا کریم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مبارک فرمان ہے. آپ نے بڑا پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب تک تمہارے اوپر زندگی کا حیات کا دروازہ کھلا ہے تمہارے پاس توبہ کی مہلت موجود ہے، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے گی، پھر یاد رکھو تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. امام غزالی اسی لیے فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں جائے گا، قبر کے عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا مولا چند لمحوں کی مجھے مہلت مل جائے، میں تیرے حضور تائب ہو جاؤں، تیری بارگاہ میں توبہ کر لوں. لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت اس بندے کو توبہ کا وقت نہیں دیا جائے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے. آقا کریم علیہ السلام کی کتنی احادیث تجیبات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں. مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، تصوف کی بڑی معتبر ترین کتاب. اس کتاب کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک لکھی. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا اے میرے صحابہ کل امتی یدخلون الجنہ. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. اب حدیث پاک کتنی نہیں، آگے بھی اس کے جملے موجود ہیں. کیا فرمایا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن آگے الا من ابا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات کا انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا.
صحابہ کرام بڑے ذلیل تھے, صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کسی بات کی سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں, آقا کریم کے دربار میں جاتے ہیں, حضور کی خدمت میں سوال کریں گے, نبی پاک حکمتوں بھرا اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. صحابہ کی صف میں, صحابہ کی محفل میں جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ الا من ابا, جو میری ذات کا انکار کرے گا وہ داخل جنت نہیں ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا, آقا ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کون سا وہ بندہ ہے جو آپ کی ذات کا انکار کرے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی بھی حدیث پاک میں وضاحت فرمائی. مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی نے اس حدیث کو لکھا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ, کہ جو میرا غلام, جو میرا امتی میری اطاعت کرے گا, میری شریعت کے مطابق عمل کرے گا, میرے طرز عمل کے مطابق اپنے دن اپنی راتیں گزارے گا, حضور فرماتے ہیں فقد دخل الجنہ, رب اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. لیکن آگے کیا فرمایا, حضور فرماتے ہیں ومن عصانی, جو بندہ میری نافرمانی کرے. میری نافرمانی کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو حضور کی شریعت کے خلاف کام کرے. نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن کریم نازل فرمایا, جو تعلیمات قرآنیہ کے خلاف عمل کرے, حضور فرماتے ہیں فقد ابا, جو میری نافرمانی کرنے والا ہے نا وہ در حقیقت میری ذات کا انکار کرنے والا ہے, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں میری ذات کا انکار کر رہا ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَبَى فَقَدْ دَخَلَ النَّارِ, اور جو میری ذات کا انکار کرے گا رب اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کام کریں. آج ہم ایک محفل پاک جو شکرانے کے طور پہ ہمارے بھائی شہزیب کو اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی, لیکن دیکھیں آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اولاد کی نعمت ملنے پر لہو و لعب کے کام کرتے ہیں, طرح طرح کے غلط کام, شیطان کو راضی کرنے والے. مگر اللہ نے کتنا کرم کیا, بیٹے کی ولادت پر آج ہم نے اس گھر میں حضور کے ذکر کی محفل کو سجا دیا ہے. یہ دین اسلام کی برکت ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہم اپنی آخرت کے امتحان کس دنیا میں رہ کے تیاری کریں. اس دنیا کے اندر جو بندہ امتحان دیتا ہے اس کو اگر نمبر مل جائے تو کیا ہوتا ہے, کلاس کے اندر 10 15 20 بچے ہونا لیکن انعام 3 بچوں کو ہی ملتا ہے. یہ پہلے نمبر پہ آ گیا, یہ اسکول میں مدرسے میں دوسرے نمبر پہ آ گیا, یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. لیکن دیکھیں مالک کریم کتنا غفور رحیم ہے. اگر بندہ قیامت کے دن آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوگا نا, اللہ فرماتا ہے کوئی پہلے نمبر دوسرے نمبر نہیں, ہر بندے کو اللہ فرماتا ہے میں جنت کی نعمت عطا فرماؤں. لیکن ہم اپنے اوپر غور تو کریں نا, وہ مالک کریم 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کبھی ہم نے اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا, پورا دن میرا گزر گیا, پوری رات میری گزر گئی, کتنے میں نے نیکی والے کام کیے, کتنے میرے غلط اللہ کے غضب کو ابارنے والے کام کیے. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کا مبارک یہ فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے آج تیرے پاس وقت ہے, رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سویا کر, اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سویا کر. اگر تو آج اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا, ایک وقت آئے گا پھر میزان عدل پہ تیرا حساب کیا جائے گا, تیرے نیک عمل بھی تولے جائیں گے, تیرے گناہوں کو بھی تولا جائے گا. آج وقت ہے. ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کیا کرتے تھے. تصوف کی کتابوں کے اندر بڑا ایک حکمتوں بھرا یہ واقعہ لکھا, اور اس سے ہمیں بے شمار زندگی کو بہتر بنانے کا سبق ملے گا. ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت سیدنا خاتم اعصم رحمت اللہ تعالی علیہ, تابعی بزرگ تھے, بہت اللہ نے مقام دیا, ولایت کی نعمت اللہ نے دی. تو جس طرح آج ہم اپنے بھائی کی دعوت پہ اس گھر میں حاضر ہیں, یہ دعوت ہے جی ہم نے جانا ہے وہاں پر, اسی طرح ایک اس علاقے کا رئیس آدمی تھا, بڑا امیر بندہ تھا, وہ اللہ کے ولی کی خدمت میں گیا. حضرت خاتم اعصم کی خدمت میں جا کہتا حضرت صاحب فلاں دن میرے گھر میں دعوت ہے, میں نے کافی زیادہ بندوں کو دعوت دی ہے, میرے دل کی تمنا ہے آپ بھی شفقت فرمائیں, میرے غریب خانے پر اپنے مبارک قدم رکھیں, آپ بھی تشریف لائیں. حضرت خاتم اعصم ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پہ تھے. آپ نے پہلے تو انکار کیا, مگر جب اس بندے نے ضد کی نا حضرت میرے دل کی تمنا ہے آپ میرے گھر میں آئیں, آپ نے فرمایا پھر میری 3 شرطیں ہوگی. علاقے کا امیر رئیس بندہ ہے, وہ کہتا ہے حضرت
اس کے ذہن میں تھا یہی کہیں گے نماز پڑھا کرو، گندے کام چھوڑ دو، نیکی والے کام کرو. اس نے کہا حضرت بتائیں کون سی شرطیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہوگی جہاں میرا دل کرے گا وہاں پر میں بیٹھوں گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہوگی جس چیز پہ میری تمنا کرے گی وہ کھانا میں کھاؤں گا. اس نے کہا حضرت مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. آپ نے فرمایا تیسری شرط جو کام میں کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا. اب وہ دنیا دار بندہ تو اس کے ذہن میں تھا یہی کہیں گے یار توبہ کر لو، موت بڑی قریب ہے، قبر کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. اس نے کہا حضرت تینوں شرطیں مجھے منظور ہیں. اب وقت گزرتا گیا، جس دن اس کے گھر میں دعوت تھی نا، بڑے بڑے علاقے کے ریس بندے بھی آئے، سارے بندے آگے. علماء فرماتے ہیں اب انتظار اللہ کے ولی کا تھا. آپ کے انتظار میں سارے لوگ بیٹھے ہیں. جس وقت حضرت خاتم اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس رئیس کے گھر میں آئے نا، جہاں پر لوگوں کے جوتے پڑے تھے آپ ان جوتوں کے اوپر بیٹھ گئے. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے حضرت صاحب اعلیٰ قسم کے میں نے کارپٹ قلیل بچھوائے مگر آپ یہاں پر کیوں بیٹھے؟ آپ نے فرمایا کہ بندے میری تیری یہ شرط طے ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیں اللہ کے اولیاء کو جو ولایت کے مقام ملتے ہیں نا، ان میں ایک مین وجہ ادب اور عاجزی ہوتی ہے. حضور کا فرمان ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے رب اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں یہ پوری رات رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، راز و نیاز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. صبح اگر انہیں کو بندہ ملے نا تو کہتے ہیں یار ہم بڑے گناہگار ہیں، تو نیک بندہ ہے. وہ شعر بھی ہے نا میاں صاحب کا، راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی دوندے فجری یوگن ہار صدامن تے سبتی نیوے ہوندے. پوری رات یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے تو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بندے میری تیری یہ بات طے ہوئی تھی جہاں میرا دل کرے گا وہاں پر بیٹھوں گا. بندہ بڑا پریشان ہوا. اب جب کھانا کھانے کا وقت آیا اس نے اعلیٰ قسم کے مہمانوں کے لیے کھانے تیار کروائے تھے. جب کھانے کا وقت ہوا نا، آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر خشک روٹی تھی، سوکھی روٹی. آپ نے وہ روٹی کھانا شروع کر دی. اس نے کہا حضرت میں نے اتنے اعلیٰ قسم کے کھانے بنوائے. فرمایا کہ نہیں، میری تیری یہ شرط طے ہو چکی تھی، جو میں چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اب جب یہ دو باتیں اس نے منظر دیکھے نا، اس کے ذہن میں خیال ہے پتہ نہیں اللہ کے ولی مجھے تیسرا کام کون سا کہے گا. جب سارے بندے کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، جہاں پر منچ بنا تھا، سٹیج بنا تھا، اللہ کے ولی وہاں چلے گئے. آپ نے سارے بندوں کو اپنے قریب بٹھا لیا. جب سارے آ گئے اب آپ نے فرمایا دیکھ میری تیری یہ شرط طے ہوئی تھی، جو کام میں کروں گا کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. اس نے کہا بالکل. آپ نے فرمایا جاؤ ایک چولہا لے کے آؤ. بندے بڑے ران، کھانا پک گیا، لوگوں نے کھا بھی لیا، چولہے کا کیا مقصد؟ فرمایا چولہا لے کے آؤ. اب وہ بندہ چولہا لے کے آ گیا. فرمایا اس کے اندر آگ جلاؤ. آگ بھی جل گئی. فرمایا اس چولہے کے اوپر روٹی بنانے والا جو توا ہوتا ہے توے کو رکھو. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کے ولیوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے. توے کو رکھا. علماء فرماتے ہیں توا جب فل گرم ہو گیا نا، تپ گیا، تو اللہ کے ولی نے کیا کیا؟ اپنے جوتے اتار کے ننگے پاؤں اس گرم توے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت خاتم اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کے آپ نے ان لوگوں کو فرمایا دیکھو آج کے دن میں نے یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا، یہ بھی، یعنی آج کے دن اس دن جتنے آپ نے کام کیے تھے نا، آپ نے جلتے ہوئی آگ کے اوپر توے کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا اب سارے باری باری آؤ، اس گرم توے پہ کھڑے ہو کے مجھے آج کے دن کا حساب دو. آج کے دن تم نے کون کون سے کام کیے؟ سارے بندے آپ کے قدموں میں گر گئے. حضرت صاحب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم جلتے توے پہ کھڑے ہو سکے، ہمارے تو پاؤں جل جائیں گے. آپ اصل میں ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے. فرمایا دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم میرے سامنے آدھے دن کا حساب نہیں دے سکتے، تو بتاؤ قیامت کے دن تو تانبے کی طرح دہکتی ہوئی تپتی ہوئی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رکھا ہوگا. اس وقت آدھے دن کا نہیں تمہیں پوری زندگی کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. بتاؤ اس وقت حساب کیسے دو گے؟ یہ تھی تعلیمات اولیاء کرام کی. اللہ فرماتا ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ. ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے مالک کریم کو بلا دیا.
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند بنائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں رہ کے اگر ہم چاہتے ہیں نیکی والی زندگی گزاریں، ہم اپنی اولادوں کو دینی درسگاہوں میں داخل کروائیں۔ جب یہ ہماری اولادیں نبی پاک کے دین کا علم پڑھے گی، حافظ قرآن بنے گی، عالم دین بنے گی، کریم آقا علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق جب ان کی زندگی گزرے گی تو یقیناً والدین کی بخشش کا یہ جو اولاد کے سامان اور سبب بنے گی۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ گلی محلے کے اندر غلط کام کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے ہماری اپنی حضور کے دین کے مطابق تربیت نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے بندے کو سراپے ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم خود دین اسلام کی چیزوں کا ادب نہیں کریں گے، ہماری اولادیں کیسے ادب کریں گی؟ اگر ہمارا اپنا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوگا تو ہماری اولادوں کا توکل کیسا ہوگا؟ سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کے بے شمار وزیر تھے، مگر ایک ایسے وزیر جنہیں آج دنیا ایاز کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ کے بڑے لاڈلے اور پیارے وزیر تھے۔ ایاز جو وزیر تھا نا، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، اور آج ہم ایسے بھی ایک ولادت والی برکت والی محفل میں حاضر ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے کو اللہ بیٹا دے اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، آگے پکارنے کے لیے جو بھی نام رکھ لے اصل نام محمد رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے بزرگ کس طرح حضور کے نام کا ادب کیا کرتے تھے۔ جب بھی سلطان محمود غزنوی کو کوئی کام ہوتا نا ایاز وزیر کے بیٹے سے، تو ہر مرتبہ اس کا نام محمد بلاتا۔ ایک دن کیا کیا سلطان محمود غزنوی بادشاہ، تو انہوں نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ اب جو بیٹا تھا اس نے بات سننے کے بعد اپنے ابا جان کی بارگاہ میں گیا، کہتا ہے ابو جی آج کیا وجہ ہے؟ جب بھی بادشاہ مجھے بلاتے میرا نام محمد لیتے تھے، لیکن آج انہوں نے نام نہیں پکارا، آج انہوں نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ ایاز وزیر بادشاہ کی خدمت میں آئے، کہا حضرت صاحب بادشاہ سلامت بتائیں کون سی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، آج آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ایاز تیرے بیٹے کے نام کی نسبت نبی پاک کے نام سے ہے، رب کعبہ کی قسم جب بھی میں تیرے بیٹے کا نام لیتا ہوں میں باوضو ہو کے نام لیتا ہوں، آج میرا وضو نہیں تھا، میں نے نام محمد زبان سے لینا دوبارہ نہیں کیا۔ یہ ادب والے لوگ تھے، اس طرح میرے آقا کے نام کا ادب کرتے تھے۔ حضرت شجاع کرمانی بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آج ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ حضرت شجاع کرمانی ایک کرمان ایک علاقے عرب کا، کرمان کے آپ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، تو آپ کے گھر میں نا بڑے بڑے رئیس اور وزیروں کے رشتے آئے کہ حضرت صاحب آپ کی بیٹی ہے گھر میں، آپ ہمیں رشتہ دیں اپنے بیٹے کے لیے۔ آپ نے ہر بندے کو ٹھکرا دیا، آپ نے فرمایا میں خود اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں گا۔ وہ لوگ جس اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے، آپ ایک دن رشتے کی تلاش میں نکلے نا، ایک مسجد میں دیکھا ایک نوجوان ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے اس کو کہا بیٹا تیرا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں تو بڑا غریب ہوں۔ فرمایا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا اس وقت میرے پاس جو کل چیز ہے نا کل پیسے وہ 3 روپے ہیں، 3 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا۔ آپ کیونکہ وہ آپ کو جانتا تھا کہ آپ کرمان کے بادشاہ ہیں، شاہ کرمان حضرت شجاع کرمانی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں، تو میری بیٹی سے شادی کر لے۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں کدھر غریب اور آپ بادشاہ، آپ نے کس طرح نوازا؟ آپ نے فرمایا بس تو شادی کر لے، کیونکہ آپ نے اس بندے کے اندر دنیا کو نہیں دیکھا کہ یہ خوف خدا والا ہے، یہ عشق رسول والا ہے، یہ دین کے اسلام کے آداب کو سیکھنے والا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اگر قرآن پڑھ کے آنسو آتے ہیں رب اسے بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ نے سے تلقین کی کہ ان 3 روپے سے آپ حق میں جو بھی چیزیں آپ نے تیار کر لیں۔ المختصر جب شادی ہوگی نا، اب وہ بندہ اپنی جھونپڑی میں حضرت شجاع کرمانی اللہ کے ولی کی بیٹی جو دلہن بن گئی تھی، اس کے نکاح میں اس کی بیوی تھی، اپنے گھر میں لے کے آیا۔ جب بیوی گھر میں آئی نا تو بیوی نے دیکھا کہ اب اپنے شوہر کا گھر، تو دیکھا ایک جگہ پہ نا شلف تھی، ایک الماری تھی جس کے اوپر ایک برتن ایک پیالہ پڑا تھا۔ تو آتے ہی بیوی نے پہلا سوال کیا کہ اے میرے سرتاج ہے میرے خاوند مجھے بتاؤ یہ پیالے میں کیا پڑا ہے؟ تو حضرت شجاع کرمانی کا وہ لڑکا دماد بن چکا تھا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کل والی روٹی پڑی ہے، یہ کل میں نے کھائی تھی تو آج کل یہ رکھی ہے، آج بھی کھاؤں گا۔
اس نے کہا کہ یا اس گھر میں رہوں گی یا روٹی رہے گی، اب مجھے طلاق دے دے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا بادشاہ کی بیٹی میرے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں دنیا کی محبت والی نہیں، مجھے پیسوں سے پیار نہیں، میں تو اس لیے سوچ رہی ہوں کہ تمہارا رب کی ذات پہ توکل نہیں ہے، جو مالک تجھے کل روٹی دے گا وہ تجھے آج بھی دے گا، لیکن تو نے آج کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اگر آج اس گھر میں رہوں گی تو پھر ابھی یہ روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو۔ ان لوگوں نے دیکھے نا اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی اللہ کی ذات پہ توکل والی جو ہے وہ اس طرح کی تربیت کی ہوتی تھی۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ہمیں پیغام دے دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ان عملوں کا انتظار کرو، ان اعمال کی جزا سزا کا انتظار کرو جو تم دنیا میں رہ کے کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے مالک کے قریب کو بلا دیا۔ آج زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنے ذکر کے لیے بھیجا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم بندگی سیکھیں گے کیسے؟ بندگی کیسے کریں گے؟ ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں اس بات کا جواب دیا، اے میرے بندے اگر میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو میں تجھے بندگی کا ایک اصول بتاتا ہوں، اگر اس اصول پہ تو عمل کرے گا اللہ فرماتا ہے تو جنت کا مالک بن جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب تمہارے سامنے نمونہ ہے، میرے محبوب کے طرز عمل کے مطابق عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے جنت کی نعمت عطا فرما دوں گا۔ حضور کی حدیث ابھی ہم نے سنی، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو بندہ حضور فرماتا ہے میری شریعت پہ عمل کرے گا رب اسے جنت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اور وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے گا فَقَدْ أَبَىٰ، تحقیق وہ بندہ میری ذات کا انکار کر رہا ہے۔ اور وَمَنْ أَبَىٰ فَقَدْ دَخَلَ النَّارَ، جو میری ذات کا انکار کرتا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک الزواجر عن اقتراف الکبائر، یہ عربی کتاب ہے، امام ابن حجر مکی مکہ شریف کے قاضی تھی، آپ نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جس بندے کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس بندے کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ سے 1000% جو ہے وہ سخت ترین آگ ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود بھی نیک بننا پڑے گا، اپنے معاملات درست رکھنے پڑیں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا پڑے گا، حقوق اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی۔ جب ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد پر بھی ہمارا عمل ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کے اندر مٹھاس بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حضور الاسلام نے حکم دیا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کاموں کے کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں روکا، ہمیں منع کیا، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ مختصر سی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک نصیحت کے پیغام کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں۔ اب ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سارے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے ملاقات